جامعہ اشرف المدارس کی نمائندگی کے لیے حضرت مولانا حسین صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کیمرے والے حضرات جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ بند کر دیں۔ مولانا حسین صاحب، جامعہ اشرف المدارس۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج یہاں ہم سب کا جو اجتماع ہوا ہے ضلع شرقی اور وسطی والوں کا، اس کا مقصد یہی ہے کہ جمعے کے دن جو آنے والا جمعہ ہے، بعد نماز جمعہ 3 بجے شاہراہ قائدین پر ہونے والی عظیم الشان عظمت صحابہ ریلی کے حوالے سے کچھ تجاویز اور آراء کو ظاہر کرنا ہے، تاکہ اس پر عمل درآمد کر کے ہم بھرپور طریقے سے اور منظم انداز میں اس ریلی میں شریک ہو سکیں اور اس کو ہم کامیاب کر سکیں۔ دراصل یہ وقت وہ ہے کہ اس میں شدید اجتماعیت کی ضرورت، جس کا کچھ فقدان نظر آ رہا تھا۔ اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ ہماری صفوں میں اجتماعیت کو قائم فرمائے۔ آپس کے کچھ ذاتی نوعیت کے اختلافات کو ختم کر کے اس وقت ضرورت اس کی ہے کہ نمبر 1 ہم اجتماعیت کو فروغ دیں۔ کفر ہمارے خلاف متحد ہو چکا ہے، اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ سے متحد تھیں، آپس کے اختلافات کے باوجود مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ان کی سازشیں کوششیں ہمیشہ متحد رہی ہیں، اور جس کا انہوں نے دنیاوی فائدہ بھی اٹھایا۔ اور ہم باوجود کہ کثرت میں ہوتے ہیں، تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، افرادی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اجتماعیت نہ ہونے کی وجہ سے اور آپس کے اختلافات کی وجہ سے جو اللہ کی برکت کو، اللہ کی رحمت کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں، ہماری وہ اجتماعیت نہ ہونے کی وجہ سے کثرت کسی کام نہیں آتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اب ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس دین کو اور دین کی خدمت کو بطور مشن کے اختیار کریں۔ یہ ایک کمزوری دیکھنے میں آتی ہے۔ ہمارے حضرت والا شیخ العربی والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے خلیفہ مجاز بیت حضرت مولانا شیخ الحدیث جلیل احمد اخون صاحب مدۃ ظلہم العالی ایک دفعہ تشریف لائے ہمارے جامعہ میں۔ وہ انگلینڈ کے سفر سے آئے تھے۔ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات یہ کہا کہ میں وہاں تھا اور محرم کے دن تھے، اور ان دنوں میں یہ روافظ اپنی مجالس منعقد کرتے ہیں تو وہاں بھی ہوتی تھیں، لیکن عجیب بات انہوں نے یہ بتلائی کہ اس مجلس میں شرکت کے لیے 200 کلومیٹر سے وہ رافضی آتے تھے، اپنی اس مجلس کو کامیاب کرتے تھے، گاڑی بھی اپنی، پیٹرول بھی اپنا، وقت بھی اپنا، اور کوئی تنظیم جماعت ان کو یہ خرچہ نہیں دیتی تھی۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے اس رفض کو اور اس باطل کو مشن سمجھا ہے، لیکن مسلمان کے آج حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے اس کو مشن نہیں سمجھا، ہم نے اپنے مفادات کو سامنے رکھا کہ میرا اس میں کیا مفاد ہے میں وہ کروں گا، حالانکہ ہمیں مشن بنا کر دین کو لینا چاہیے تاکہ ہم دین کی سربلندی کے لیے خدمت انجام دیں۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ اجتماعیت اختیار کی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دین کو بطور مشن کے اختیار کیا جائے۔ اب ایک آواز لگتی ہے کہ اس وقت جمع ہونا ہے، ہمارے اکابر ہمارا سرمایہ ہے، وہ متفقہ طور پر ایک لائحہ عمل دیتے ہیں، اگر ہم اصاغر ان کی اطاعت نہ کریں تو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ دوسری بات یہ کہ اکابر کی ہدایات کے مطابق اس ریلی میں شرکت کی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے کسی اختلاف کو یا عدم اجتماعیت کو فروغ ملے یا اس کا کوئی منظر نظر آئے۔ یہاں سے جاتے ہوئے گاڑیوں میں اگر جانا ہے تو اس کا نظم و ضبط اچھا مضبوط ہو، جن اداروں سے طلبہ جا رہے ہیں پہلے ہی سے اس کا انتظام کیا جائے کہ طلبہ کس طرح جائیں گے، تعداد کتنی ہے، فہرستیں بنا لی جائیں، دن ہمارے پاس کم ہے، اور بسوں کا انتظام کر لیا جائے۔ ہر بس میں ایک مستعد استاذ موجود ہو
تاکہ وہ نظم و ضبط کے ساتھ ان طلبہ کو اس میں لے جائے اور پھر وہاں سے واپس لائے۔ جو مساجد کے ائمہ ہیں وہ اپنے اپنی حد میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے مقتدیوں کو اس ریلی کی اہمیت سمجھائیں اور اس میں شرکت کی بھرپور دعوت دیں اور خود بھی عملاً اس میں شریک ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بہتر طریقے سے دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔